السلام علیکم۔ دیکھیے، بظاہر کتنی معمولی بات لگتی ہے لیکن حقیقت میں کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات غضبناک کر دیتی ہے کہ آپ وہ بات کہیں جو کریں نہ۔ تو یہ اوپر ایک شیخ عاطف احمد کا یہ گرجدار بیان صبر کے اوپر کہ صبر بہت ہونا ہے، صبر۔ اب اس سے پوچھو، کبھی تم نے وہ بات کہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی مکہ کے بازاروں میں کھڑے ہو کے، میلوں میں جا کے، گلیوں میں اور طائف میں جا کے جو وہاں سرداروں کو دعوت دی تھی اور اس کے بدلے میں پتھر پڑے تھے؟ ایسے نہیں پتھر پڑ گئے تھے جس کا یہ ذکر کر رہا ہے، اس پر صبر۔ بھائی وہ بات تم کب کرو گے؟ کبھی زندگی میں شیخ عاطف نے کسی بازار میں چوک میں کھڑے ہو کے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے؟ پھر پتہ چلے گا صبر کس کو کہتے ہیں۔ باقی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا سٹیج سجا کے سامنے آڈینس بٹھا کے اور اس طرح صبر صبر صبر، یہ بالکل قاسم شاہ بھی اسی طریقے سے کرتا ہے، کاشف شاہ بھی ہے وہ بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ کہنا وہ جو کرو نہیں، تو ایسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک بڑی زبردست بات کہلوائی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ مجرم ہیں، یہ سارے مجرم ہیں، یہ وہ بات کرتے ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ جناب مکہ سے دیس نکالا دیا گیا تھا، مدینے کی طرف ہجرت کی گئی تھی۔ وہ بات کیا تھی اس کو چھپاتے ہیں، اور یہ بڑے مولوی ٹائپ ہیں اور جو کہ عالم ٹائپ ہیں، تو لہذا علماء کی ایسی اللہ نے گرفت کی قرآن کے اندر کہ جو حق اور باطل کو ملاتے ہیں یا حق کو چھپاتے ہیں، اصل بات کو، توحید کی بات کو، طاغوت کی نشاندہی کو یہ نہیں آگے آنے دے، یہ اصل مجرم ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے ایسوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمام انبیاء کے کچھ ساتھی رہے ہیں جو بالکل حرف بحرف اسی طریقے سے چلتے رہے نقش قدم پر انبیاء کے مرنے کے بعد بھی، لیکن ان کے بعد پھر ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ان کے خلاف جو جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے، اور ان کے خلاف جو زبان کھولے گا وہ مومن ہے، اور ان کو جو دل سے برا جانے گا وہ مومن ہے۔ اس کے بعد ایمان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں یہ مولوی ہے، یقین کیجیے، یہ اہل حدیث ٹائپ سلفی ٹائپ مولوی ہے، اور اس کے اوپر ایمان عقیدے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ اس کو پیغام بھجوائے گئے ہیں، ان کا سسٹم ہی ایسا ہے، بس یہ تالیاں بجواتا ہے اور پیسے کماتا ہے، قاسم علی شاہ کی طرح۔ اور قاسم علی شاہ کہاں سے اٹھا تھا؟ ایک برآمدے سے ٹیوشن اور اس طرح پڑھا کے آگے آہستہ آہستہ آتا گیا، پبلک سپیکر بن گیا، اور آج کروڑوں کے اندر کھیل رہا ہے، کروڑوں کی کوٹھی کے اندر رہ رہا ہے، اور گاڑیاں یہ سب کچھ معاملہ ہے۔ اور دعویٰ اس کا کیا ہے؟ یہ عاشق رسول ہے جی۔ اور اس کا استاد واصف علی واصف جو اتنا غلیظ مشرق گزرا ہے، اس کی تعریفوں میں تھکتا ہی نہیں ہے قاسم علی شاہ۔ اور خود اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، قاسم علی شاہ بیٹھا ہوا تھا، واصف علی واصف کی تعریفیں ہو رہی تھی، اور اس کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ میرے والد صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے کسی صاحب کا کوئی کام کیا خدمت خلق سمجھ کر، تو اس نے شکریہ ادا کیا اور کچھ پیمنٹ کرنے کی کوشش کی، تو واصف علی واصف نے کہا نہیں میں یہ پیمنٹ نہیں لیتا ہوں، میں نے یہ کام جو ہے تمہارے لیے ایسے فیس بھی لے کیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کو لینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا اچھا چلو اس طرح کرنا کہ تم ہر مہینے 11ویں کر دیا کرو عبد القادر جیلانی کے نام کی، یہ ہے میری پیمنٹ۔ تو واصف علی واصف کا بیٹا کہتا ہے کہ اس بندے نے اس بات کو ایسے دل کے اندر جگہ دی، اور ہر مہینے وہ 11ویں کیا کرتا تھا، اور ہمارے گھر وہ مٹھائی اور وہ چاول بریانی بھیجا کرتا تھا، حتیٰ کہ والد صاحب کے مرنے کے بعد بھی جو ہے ابھی تک وہ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو بتائیے، یہ سامنے قاسم علی شاہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اس کے منہ سے نہیں نکلا کہ یہ تو شرک ہے، یہ مسکرا رہا تھا۔ تو یہ اصل میں شرک ان کی رگوں کے اندر ہے، اور ذرا برابر ان کو نہ شرم و حیا ہے، نہ ان کے اندر کوئی ایمان کی رمق ہے، صرف اور صرف یہ مال کی چمک دمک اور دنیاوی رکھ رکھاؤ کے یہ رسیا ہے۔
اور باقی دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھنا کہ یہ دیندار ہیں یا ان کی تقریریں اور یہ اور وہ، اس کے اندر اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ دینداری کا کام ہے تو پھر اس کا مطلب خود اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ تو جب تک ایسے لوگوں کی نشاندہی نہیں کی جائے گی کہ یہ کیوں نہیں بولتے ہیں، کیوں نہیں منہ کھولتے ہیں شرک کے خلاف، طاغوت کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں، اللہ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، لہٰذا یہ نہیں بولتے ہیں، یہ بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے وہاں پیش ہونے والے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔